گزشتہ ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سماعت کی، کچھ بیٹری ڈاؤن کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی، وہ اس ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو میرے آنے سے پہلے پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ اس وقت وہ ایک صحابی جو ان کے گھر میں تھے حضرت عمر کی آمد سے چھپ گئے تھے، انہوں نے ظاہر ہو کر سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع آپ کو سنایا، جسے سن کر آپ بہت روئے اور اسی وقت ایمان لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی شان کہ جو گھر سے قاتل بن کر نکلا تھا وہ اسلام کا جانثار اور سیدائی بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سچ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایسے ایسے امتی ہیں جو حضور پہ درود پڑھنے کے لیے ٹائم ٹیبل کھوجتے ہیں، پتہ نہیں کیسی ان کو حدیثیں کہاں سے مل گئیں۔ مطلق ہے، کہیں بھی جب بھی ہو جگہ صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ ہدایت دے انہیں اور نفسانیت سے بچائے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھا۔ مسلمانوں نے بڑے زور سے تکبیر کہی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کفار کے دل پر ہیبت چھا گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت مسلمان اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، آپ نے اس کو ناپسند کیا اور ظاہر ہو کر کعبہ میں ماں مسلمانوں کے نماز پڑھی، جس سے کفار از حد رنجیدہ ہوئے، یعنی بہت رنجیدہ، بے حد رنجیدہ ہوئے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کے مرنے کے بعد بھی 17 سال تک کفار کے دل میں ڈر تھا کہ کہیں حضرت عمر قبر سے نکل کر نہ آ جائے۔ آپ کی بزرگی میں کیا بیان کر سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے بارے میں بھی آپ نے فرمائی۔ بہت مرتبہ ہے، مسلمانوں کے آپ دوسرے خلیفہ ہیں اور آپ کا عدل بہت ہی پورے اس دور میں آج تک تا قیامت تک پوری دنیا مثال دیتی رہی۔ عدل آپ کا بہت ہی مشہور تھا، بہت ہی انصاف میں تھے۔ جو آپ ایک واقعہ بھی سنے ہوں گے، جو ایک عورت کا تیل زمین پہ گر گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے تیل چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہے بوڑھی، اس تیل کے بدلے میں دوسرا تیل لے لے، معاملہ ختم کر لے۔ لیکن بوڑھی بھی ایسے ہی تھی، کہا نہیں، مجھے انصاف چاہیے، میرا جو تیل گیا وہی تیل دو۔ جب ایک بزرگان دین کا یہ حال ہے، جو شاعر فرماتا ہے، چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ ماشاء اللہ۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کا، سبحان اللہ، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، کیا ہوگا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا اے زمین اس بوڑھی عورت کا تیل واپس کر دے، اس بوڑھی عورت کا تیل واپس کر دے، اگر واپس نہ کیا آپ اس ورڈ پہ سونے کے حرف سے لکھنے والا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ارشاد ہو۔ اگر اس بوڑھی عورت کا تیل تو نے واپس نہیں کیا تو میں اس جگہ بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ بے نمازی کا نام سن کر اس جگہ کی اس زمین نے فوراً وہ تیل پورا زمین سے اگل دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کرامت، کیا زبان میں تاثیر تھی۔ اور اس زمین کا دیکھ لیے بے نمازی سے آج نماز ایک دم پار ہے، اور ایک دم ظلم کے لیے ہم تیار ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ارے ایک مچھر مکھی کو تو پر بنا نہیں سکتے، کیا سے کیا کر دیں گے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اور اس بہار میں تو اتنی جہالت ہے، ہم بھی حضرت حماد احمد قادری رضاقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ داؤد نگر اورنگ آباد کے صاحبزادے حضرت مناظر حسن قادری سے بیعت ہوں۔ آپ کے والد محترم فرماتے تھے کہ میں سبحان اللہ سبحان بہار کا رہنے والا ہوں لیکن بہاری نہیں۔ اتنے بہار کے لوگ برائی میں پھنس چکے ہیں، پتہ نہیں کیسے نکلیں گے۔ اتنی علماء کی تقریر ہو رہی ہے، اتنے بڑے امین القادری صاحب، سلمان اظہری صاحب، ہاشمی میاں صاحب اور کتنے سنی دعوت اسلامی کے مقرر سب ہیں، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ عوام پولیٹیکل میں اتنا گھسے ہوئے ہیں، اتنا دماغ ان میں فتور بھرا ہوا ہے، کس طرح سے لوگوں کو لڑانا ہے، کس طرح لوگوں کو پریشان کا، اسی میں اللہ ہدایت دے۔ آمین۔ نماز کے لیے فرصت ہی نہیں، جس نماز کے لیے ابھی آپ نے سن لیا حضرت جبریل علیہ السلام گزشتہ ویڈیو میں دامن کو میں نماز پڑھی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور ابھی آپ کے سامنے میں نے کہا بے نمازی سے زمین بھی پریشان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس قول سے فوراً تیل بتائیے، تیل پوری زمین جو ہے پوری تیل کو واپس کر دی۔ اگر آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو مصر چلے جائیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ، اس بات کو یاد رکھیے۔ آپ نفسانیت کو چھوڑ دیجیے۔ فرعون کے لاش کو نہ دریائے نیل کھائے، نہ آگ نے جلایا، نہ زمین نے اسے قبولا۔ آج ہم آپ میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں اور مریں گے، ہم بھی مریں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو مجھے سب کچھ چکھنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سب کو مرنا ہے، اللہ باقی من کل فانی، لیکن نیک لوگوں کا فنا ہونا وہ الگ ہے، عام لوگوں کا الگ ہے۔ آج بھی فرعون کے لاش کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کے حوالے سے فرمایا، میں نے اس کے جسم کو قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کے لیے بنایا ہے۔ اس کو زمین نے بھی نہیں کھایا، زمین میں جو پھینکا دفن کیا گیا، زمین پھینک دی نکال کے، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا، آئی ایم بگ گاڈ، اللہ۔ ایسا عجاب مرنے کے بعد آپ نے کافی ویڈیو دیکھی ہوگی، اس کے جسم پہ جو ہے چوہے چھوڑے جاتے ہیں، جسم میں گوشت بڑھ جاتا ہے۔ اب بغیر کوئی کیمیکل کے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو پورا ویسے رکھا۔ اگر آپ کو قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس واقعہ اتہاس ہسٹری پڑھی جا کر، اور فرعون کا کیا حال ہوا اس کا دیکھیے۔ کب تک آپ کا کیجیے گا، کتنا حکومت کیجیے گا، کتنا شہرت لیجیے گا، اللہ پر اس لیے جلد سے جلد
استغفر آپ میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو دل سے توبہ کیجیے اور نماز آج ہی سے شروع کر لیجیے۔ روز محشر کی جاں گداز بود اولی پرشش سے نماز بود، سبحان اللہ سبحان اللہ، بغیر نماز کے آپ کا کوئی چیز قبول نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ کوئی صدقہ کوئی خیرات کچھ قبول نہیں ہے۔ اور نماز پڑھیے ایک دم صدق دل سے پڑھیے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المسلمین، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو کیسے اللہ سے تعلق ہوگا؟ یا اللہ تیری آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوصال کے وقت تلقین کرتے رہے، نماز کو قائم کرتے رہو، قرآن حدیث کو پکڑے رہو مضبوطی سے۔ تو اس فرعون کی آج بھی مصر میں جو ہے ویسا ہی لاش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بہار کے گندے ماحول اور برے لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور ان کی اصلاح کرنے کی ہمیں اللہ فکر دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر جو اصلاح نہ کرے آپ اپنی اصلاح کریں، اس لیے ایک وقت آئے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ بعض فتنوں کا اپنے ذکر فرمایا۔ صاحب نے عرض کیا اس وقت کے لیے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے گھر کے ٹاٹ بن جائے، انہیں گھر سے باہر نہ نکلو تاکہ ان کی سب شریک ہونا پڑے۔ آج صرف آپ گھر سے باہر نکلیں، کسی سے بات کیجئے، دیکھیے کتنا فتنہ ہے، کہیں کچھ لینے جائیے، دیکھیے کتنا فتنہ ہے، ہاسپٹل چلے جائیے، کہیں چلے جائیے، ہر جگہ آفت آیا، ہر جگہ لائن لگی ہوئی، قدم قدم پہ شیطان ہے، اتنا فتنہ پھیل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ایک وقت ایسا آ جائے گا جو نیک لوگ کا دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا وہ قبرستان چلا جائے گا اور قبرستان میں کہے گا کاش میں ان لوگوں میں ہوتا، کاش زمین پھٹ جاتی، میں سما جاتا کہ ان قصوں میں شریک فتنہ سے بچتا۔ دھیرے دھیرے وہی سایہ ہم پہ چھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین ثم اور آمین۔ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، خاص کر اپنا ڈر عطا فرمائے اور اس کے رسول فرمائے۔ اور جو بھی ہمارے دل کے اندر کینہ، کپٹ، حسد، جلن ہے، عاجز ہے بھائیو، توبہ کر لیے، کچھ نہیں دنیا، کس وقت قلبی اللہ موت کا فرشتہ آئے اور روح ہماری قبض کر لے، ہمارے دل سے استناب سے سب کچھ نکال دیجیے۔ جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کس وقت ہمارا روح قبض کر لے گا تو ہم کس دھوکے میں ہیں۔ سے ڈر موت، یا اللہ یا رحیم۔ قرآن کریم میں 30ویں پارہ میں اللہ فرماتا ہے، قرآن کریم کے 30ویں پارہ سورہ انفطار آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے فریب دیے دیا۔ ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت پہ پہنچے، اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے وقت نکالتے تھے، اور جو بھی ضرورت زندگانی ہوتی تھی اس کے لیے دین میں آپ محنت کرتے تھے، پھر رات میں آپ عبادت کرتے تھے۔ لیکن آج کل ہم ہیں صرف کمانے کھانے کے پیچھے لگنا ہے، لکھپتی بننا ہے، کروڑ پتی بننا ہے، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ ایک ضرورت ہے، آپ مقصد پہ رہیے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، میں آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتا ہوں، رزق تو میں آپ کو دوں گا ہی۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت سب سے بڑا چیز جنت کو قائم رکھا ہے۔ یہ ہم آپ کو کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت ان کے قدموں میں تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ پوری رات یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم پر جب پہنچے تو تکرار کرتے رہے اپنے رب سے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے۔ کس چیز نے تجھے غرق کر رکھا ہے؟ اپنے رب پروردگار سے ہٹ کر۔
اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔